السلام علیکم تلنگانہ کے آئیڈیل ٹیچرز۔ السلام علیکم تمام ٹیچر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی نیوز سنیے اردو میں۔ کچھ خبریں، تنظیموں کے پیغامات اور ایک آپ کہہ لیں فلسفیانہ نقطہ بھی۔ جی بالکل، حکومتی احکامات، تلنگانہ اردو اکیڈمی کے اعلانات، اساتذہ تنظیموں جیسے TPTF ان کے پیغامات اور کچھ عام خبریں بھی شامل ہیں۔ اور آج 8 اکتوبر 2025 ہے۔ یہ تاریخ بھی کچھ خبروں کے حوالے سے اہم ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان سب معلومات سے اہم باتیں نکالیں اور سمجھیں کہ آج کل کیا صورتحال ہے۔ چلیں گہرائی میں جائزہ لیتے ہیں اس کا۔ سب سے پہلے تلنگانہ میں MPTC اور ZPTC انتخابات، کیا خبر اس پر؟ لگتا ہے کچھ رکاوٹ تھی پہلے۔ جی، خبر یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے اب راستہ صاف کر دیا ہے، انتخابات ہو سکتے ہیں۔ اچھا، کل 2963 MPTC نشستیں ہیں اور 292 ZPTC ان کے ہوں گے انتخابات۔ یہ تو کافی بڑی تعداد ہے، مقامی حکومتوں کے لیے بہت اہم۔ جی بالکل، اور آپ نے جو رکاوٹ کی بات کی وہ اصل میں پہلے التوا کا شکار تھے یہ انتخابات۔ ہاں کیوں؟ وجہ تھی BC یعنی بیکورڈ کلاسز ریزرویشن کا معاملہ، وہ عدالت میں چل رہا تھا۔ ریزرویشن کا مسئلہ۔ جی، تو ایڈوکیٹ جنرل نے کچھ تجویز پیش کی، دلائل دیے، جس کے بعد عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے انتخابات کروا لیں۔ ایک جگہ 42% کوٹے کا بھی ذکر ہے اور 2019 کا کوئی پرانا کیس بھی ہے۔ یعنی قانونی پیچیدگی تھی جو اب کم از کم انتخابات کی حد تک حل ہو گئی ہے۔ بالکل، اب راستہ صاف ہے۔ تو کیا کوئی شیڈیول وغیرہ بھی آیا ہے؟ کب سے شروع ہو گئی عمل؟ ہاں، شیڈیول بھی آ گیا ہے۔ پہلے مرحلے کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کل یعنی 9 اکتوبر صبح 10:30 بجے جاری ہوگا۔ کل صبح؟ ٹھیک ہے، اور اسی وقت سے کاغذات نامزدگی بھی لینا شروع کر دیں گے۔ 9 اکتوبر سے 11 اکتوبر تک، روزانہ صبح 10:30 سے شام 5 بجے تک۔ تو 3 دن ملیں گے کاغذات جمع کروانے کے لیے؟ جی، اور الیکشن کمیشن نے کلیکٹرز کو ہدایات بھی جاری کر دی ہیں کہ سارے انتظامات مکمل رکھیں۔ تو اب گہما گہمی شروع ہونے والی ہے؟ بالکل۔ اچھا، اس پر کسی اور جیسے اساتذہ تنظیم کا آپ نے ذکر کیا تھا TPTF، ان کا کوئی موقف ہے؟ جی، TPTF کا ایک پیغام بھی ہے ہمارے پاس۔ وہ براہ راست تو اس شیڈیول پر نہیں، لیکن انہوں نے بیلٹ پیپرز کے استعمال اور ریزرویشن کے جو اصول ہیں ان کے تحفظ پر زور دیا ہے۔ یعنی وہ انتخابی عمل کی شفافیت اور اصولوں کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ ایک طرح سے یاد دہانی ہے کہ انتخابات صرف سیٹیں بھرنا نہیں بلکہ نمائندگی اور سماجی انصاف کا معاملہ بھی ہے، خاص طور پر ریزرویشن کے حوالے سے۔ بہت اہم نقطہ ہے۔ انتظامی تیاریوں کے ساتھ ساتھ اصولوں پر بھی نظر ہے۔ اچھا چلیں، اب تعلیم کے شعبے کی طرف آتے ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ تعلیم کے شعبے میں بھی کافی کچھ ہے۔ ایک تو تلنگانہ اردو اکیڈمی نے بہترین اردو استاد ایوارڈ کے لیے درخواستیں مانگی ہیں۔ اوہ واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کن کے لیے ہیں یہ ایوارڈز؟ یہ ریاست کے تمام اضلاع کے سرکاری اردو میڈیم اسکولوں کے اساتذہ کے لیے ہیں۔ لوئر پرائمری سے لے کر ہائی اسکول تک سب اہل ہیں۔ اور کتنے ایوارڈز ہیں؟ کوئی خاص شرائط؟ کل 25 ایوارڈز دیے جائیں گے، اور شرائط میں اہم یہ ہے کہ کم سے کم 5 سال کی سروس ہونی چاہیے۔ 5 سال کا تجربہ لازمی ہے؟ جی، اور درخواست کے ساتھ اپنے تعلیمی اسناد جیسے SSC، انٹر، ڈگری، BEd ان سب کی تصدیق شدہ کاپیاں لگانی ہوں گی۔ ٹھیک، اور بھیجنی کہاں ہیں درخواستیں؟ یہ رجسٹرڈ پوسٹ سے بھیجنی ہے۔ پتہ ہے، تلنگانہ اردو اکیڈمی، 4 منزل، بیت الزکوٰۃ بلڈنگ، نامپلی، حیدرآباد 500-001۔ آخری تاریخ کیا ہے؟ آخری تاریخ 16 اکتوبر 2025 ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ نامکمل درخواستیں نہیں لی جائیں گی اور اکیڈمی کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ صحیح، 16 اکتوبر تک کا وقت ہے۔ یہ یقیناً اردو اساتذہ کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور ان کی محنت کا اعتراف بھی۔ بالکل، اور یہ بات ہمیں اس طرف بھی لے جاتی ہے کہ استاد کا مقام کیا ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہاں، آپ نے ذکر کیا تھا ایک تحریر کا بھی۔ جی، ایک دلچسپ تحریر ملی جس میں والد اور استاد کا موازنہ ہے۔ وہی اسکندر اعظم والا مشہور سوال کہ باپ بڑا یا استاد؟ ہاں، کیا جواب تھا اس میں؟ جواب دیا گیا کہ استاد کا درجہ بلند ہے۔ وجہ یہ بتائی کہ باپ تو آسمان سے زمین پر لاتا ہے، یعنی فانی زندگی دیتا ہے، جبکہ استاد زمین سے آسمان تک لے جاتا ہے، یعنی علم اور حکمت کی لازوال زندگی دیتا ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی ہے۔ ایک شعر بھی تھا ساتھ میں، میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لایا اور میرا استاد مجھے زمین سے آسمان پر لے گیا۔ واہ،
واقعی ہماری تہذیب میں استاد کی قدر کو ظاہر کرتا ہے۔ ان ایوارڈز کی اہمیت اس پس منظر میں اور بڑھ جاتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، ایوارڈز کے علاوہ کیا اساتذہ کی ٹریننگ وغیرہ کے حوالے سے بھی کچھ ہے؟ جی ہاں، حیدرآباد میں ریاضی اور طبعی سائنس یعنی فزیکل سائنس کے اساتذہ کے لیے ایک ٹریننگ پروگرام ہے۔ یہ 6 سے 9 جماعت تک پڑھانے والے اساتذہ کے لیے ہے۔ کس چیز پر ہے یہ ٹریننگ؟ یہ ڈیجیٹل لرننگ نصاب پر ہے۔ 3 دن کی ٹریننگ ہوگی، نان ریزیڈینشل۔ ڈیجیٹل لرننگ یعنی ٹیکنالوجی کا استعمال سکھایا جائے گا؟ جی بالکل۔ ریاضی والوں کے لیے 9 سے 11 اکتوبر اور فزیکل سائنس والوں کے لیے 13 سے 15 اکتوبر تک۔ یہ تو بہت اہم ہے آج کل کے دور میں۔ ہاں، اور یہ پہلے ریاستی سطح پر DDRPs یعنی ڈسٹرکٹ ریسورس پرسنز کو ٹریننگ دی جا چکی ہے۔ اب یہ ضلعی سطح پر ہو رہی ہے۔ اچھا، تو یہ کہاں منعقد ہو رہی ہیں ٹریننگز؟ حیدرآباد کے مختلف زونز کے لیے الگ الگ مراکز ہیں، جیسے امیر پیٹ، بہادر پورہ، چار مینار وغیرہ کے لیے نارائنا ہائی اسکول، گوتم ماڈل اسکول، سینٹ پیٹرز، سینٹ میریز جیسے اسکولوں میں۔ یعنی کافی بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے۔ جی، لگتا تو یہی ہے۔ یہ تعلیم کو جدید بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا اسکولوں میں وہ سہولیات ہیں؟ کمپیوٹر، انٹرنیٹ، یہ بھی تو ایک سوال ہے۔ سوال تو بالکل جائز ہے۔ یہ چیلنجز تو ہوں گے۔ ٹریننگ پہلا قدم ہے، لیکن سہولیات اور مسلسل سپورٹ بھی ضروری ہے۔ پر یہ ٹریننگ خود ایک اشارہ ہے کہ اس طرف توجہ دی جا رہی ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور اطلاع تھی ہیڈ ماسٹرز کے لیے، اسکول گرانٹس کے بارے میں۔ جی، ایک پیغام ہے کہ ہیڈ ماسٹرز اما آدرشا پاٹھشالہ پروگرام کے تحت جو 11 ماہ کی مینٹیننس گرانٹس ہیں، ان کے اکاؤنٹس چیک کریں کہ گرانٹ ملی یا نہیں۔ ہاں، اور اگر کسی اسکول کو نہیں ملی تو فوراً MISCO یا DEO میدک کے دفتر کو بتائیں، یعنی فنڈز کی ٹریکنگ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی تعلیمی سرگرمیاں۔ اب ذرا استاذہ کے اپنے مسائل کی طرف آتے ہیں۔ TPTF کا پہلے بھی ذکر ہوا، کیا ان کے کچھ اور خدشات بھی ہیں؟ جی ہاں، TPTF کے کچھ اور پیغامات سے لگتا ہے کہ مالی مشکلات پر کافی تشویش پائی جاتی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ حکومت استاذہ کے جو مالی مسائل ہیں ان پر پوری توجہ نہیں دے رہی۔ کس قسم کی مالی مسائل؟ خاص طور پر جو زیر التوا بلز ہیں ان کی ادائیگی کا مطالبہ ہے۔ یونین کا کہنا ہے کہ ماہانہ تقریباً 700 کروڑ روپے چاہیے ان سب کی ادائیگی کے لیے۔ 700 کروڑ ماہانہ، یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ جی، اور شکایت یہ بھی ہے کہ پچھلے مہینے صرف GPF بلز کی جزوی ادائیگی ہوئی، پوری نہیں۔ اس کے علاوہ DA یعنی مہنگائی الاؤنس کے بقایا جات اور PRC یعنی پے ریویژن کمیشن کے واجبات کی ادائیگی کا بھی مطالبہ ہے۔ تو مطلب کافی سارے مالی مطالبات ہیں جو پورے نہیں ہو رہے۔ جی، ان پیغامات سے تو یہی لگتا ہے کہ اساتذہ میں اس حوالے سے بے چینی ہے۔ ظاہر ہے، جب مالی مسائل ہوں تو کام پر بھی اثر پڑتا ہے، یہ اہم نکتہ ہے۔ بالکل، اساتذہ کا مطمئن ہونا بہت ضروری ہے تعلیمی نظام کے لیے۔ چلیں اب کچھ دوسری حکومتی اطلاعات دیکھیں۔ کوئی چھٹی وغیرہ کا اعلان؟ جی، ایک نوٹیفیکیشن ہے پچھلی چھٹی کے بارے میں۔ 6 ستمبر 2025 جو ہفتہ تھا، اس دن حیدرآباد، سکندرآباد، رنگا ریڈی اور میرچل ملکاجیری اضلاع میں گنیش وسرجن کی وجہ سے چھٹی تھی۔ ہاں، وہ تو بڑا جلوس ہوتا ہے۔ جی، تو چونکہ وہ ہفتہ تھا، اس کے بدلے میں اب 11 اکتوبر 2025 جو کہ دوسرا ہفتہ ہے، اس دن ان چاروں اضلاع میں کام ہوگا۔ سرکاری دفتر، اسکول، کالج سب کھلیں گے۔ اچھا، تو یہ بس ایک ایڈجسٹمنٹ ہے؟ بالکل، معمول کی انتظامی کارروائی ہے۔ باقاعدہ GO بھی جاری ہوا اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، ایک اور چھوٹی سی خبر تھی 12 اکتوبر کی ویلفیئر ڈرائیو کے بارے میں۔ ہاں، ایک اطلاع ہے کہ 12 اکتوبر کو تلنگانہ کے 6 اضلاع میں ویلفیئر ڈرائیو ہے۔ حیدرآباد، رنگا ریڈی، میرچل، سنگاریڈی، ورنگل اور ایک نام لکھا ہے منو کاکنڈا، شاید یہ ٹائپو ہو۔ اس ڈرائیو کے بارے میں کچھ تفصیل ہے؟ کیا ہوگا اس میں؟ نہیں، بدقسمتی سے زیادہ تفصیل نہیں ہے، بس اتنا ہی ذکر ہے کہ ویلفیئر ڈرائیو ہوگی۔ ہو سکتا ہے کوئی ہیلتھ کیمپ ہو یا کسی سرکاری اسکیم سے متعلق ہو، ابھی واضح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے کافی چیزیں دیکھیں۔ تلنگانہ میں بلدیاتی انتخابات کا راستہ صاف ہونا، ان کا شیڈیول، تعلیم میں اردو اساتذہ کے ایوارڈز، ڈیجیٹل ٹریننگ، اسکول گرانٹس کا معاملہ، چھٹی کے ایڈجسٹمنٹ اور ایک ویلفیئر ڈرائیو۔
جی، اور ساتھ ہی اساتذہ کے مالی مسائل اور ٹی پی ٹی ایف کا مطالبات اور وہ استاد کے مقام والی فکر انگیز بات بھی۔ تو ان سب کو ملا کر کیا خلاصہ بنتا ہے؟ کیا تصویر نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، ایک طرف تو مقامی جمہوریت فعال ہو رہی ہے انتخابات کی صورت میں، یہ ایک سیاسی عمل ہے۔ دوسری طرف تعلیم پر توجہ ہے، معیار بہتر کرنے کی کوشش، حوصلہ افزائی، لیکن ساتھ ہی اساتذہ کے مسائل بھی ہیں۔ اور انتظامی کام بھی معمول کے مطابق چل رہے ہیں۔ جی، تو ایک ملی جلی تصویر ہے جس میں سیاسی، تعلیمی اور انتظامی سرگرمیاں ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ تو آخر میں کیا سوچا جائے؟ ان سب کا آپس میں کیا تعلق بن سکتا ہے آگے چل کر؟ یہی اہم نقطہ ہے، یہ سب الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ انتخابات کی گہما گہمی، تعلیمی اصلاحات، اساتذہ کے مطالبات، انتظامی کام، یہ سب ایک ہی وقت میں ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے پر اثر کیسے ڈالتے ہیں۔ کیا انتخابات کی وجہ سے تعلیمی مسائل پس پش چلے جائیں گے؟ کیا یہ ٹریننگ اور ایوارڈز اساتذہ کے مالی خدشات کو کم کر پائیں گے؟ کیا حکومت ان سب چیزوں میں یعنی سیاسی استحکام، تعلیمی ترقی اور ملازمین کی فلاح ایک توازن رکھ پائے گی؟ یہ سوالات اہم ہیں۔ جی، ان کے جوابات ہی بتائیں گے کہ آنے والے وقت میں ریاست کس سمت جائے گی۔ یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے پہلو ہیں اور ان کا باہمی تعامل دیکھنے والا ہوگا۔